اور جس نے جماعت کو توڑا وہ جہنمی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تب بھی؟ ہاں، نماز پڑھے اور روزہ رکھے تب بھی۔ میرے ہاں جماعتیں توڑی گئی ہیں، جو خاص دینی جماعتیں ہیں اس میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، اور مسلمان آج ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ کر بے وزن ہو گیا ہے۔ ذرا مڑ کر دیکھو دلی کی طرف، لال قلعہ کی فصیل یہاں بھی تمہارے تصورات کی نظروں سے چمکتا ہوا دکھتا ہوگا۔ قطب مینار کی فصیل تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور گریبان کو ڈھانکو کہ جس وقت تمہارے آباء و اجداد کی تعداد اس ملک میں 4-5% تھی، اس وقت اس ملک کے تم سلطان اور بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور آج کیا وجہ ہے کہ تمہاری آبادی 15-17% ہو گئی ہے اور تم کٹورا لے کے پھر رہے ہو۔ جو چاہتا ہے تمہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، طاقت جب بھی ہے وہ جماعت میں ہے، انفرادیت میں طاقت نہیں ہے۔ عزت قدرہ ہے دریا میں فنا ہو جائے، جو قدرے کی بلندی ہے وہ دریا میں شامل ہو جائے تو وہ دریا ہے۔ اینٹ کی بھیڑ رکھی ہو 40,000 کی، اور چلچلاتی دھوپ ہو، مئی جون کا مہینہ ہو، اور کوئی مزدور بیٹھ کر سستا رہا ہو، لیکن عین وقت آندھی اٹھتی ہے، وہ مزدور وہاں بیٹھا رہے گا بھاگے گا؟ وہ مسافر وہاں بیٹھے گا بھاگے گا؟ کیا کہتی آپ؟ بولو صاحب، تو بھاگ جائے گا، کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ یہ طوفان کہیں اس کی اینٹ کی ڈھیر کو لے کر گر نہ پڑے اور میں دب نہ جاؤں۔ لیکن وہی 4,000 اینٹ کی عیدگاہ کی دیوار ہوگی اور تیز طوفانی ہوا ہوگی، وہ مسافر وہ مزدور آ کر وہاں بیٹھ جائے گا۔ یہاں صرف 4,000 اینٹ کی ایک دیوار ہے جہاں وہ محفوظ ہے، اور وہاں 40,000 اینٹ تھی جہاں اسے دبنے کا اندیشہ ہے۔ فرق یہی ہے کہ وہ بھیڑ تھی اور یہ دیوار جماعت تھی۔ طاقت جماعت میں، جس نے جماعت کو توڑا وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ طویل گفتگو کا موقع نہیں، اس ملک میں اور کیا حق باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں پے در پہ فسادات ہوئے اور مسلمانوں کا 90% جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 15%، پارلیمنٹ میں ان کی واجب حصہ داری 80 سے 85 ہوتی ہے، جہاں 20 سے 25 سے اسے آپ آگے نہیں بڑھ رہے، اور 20-25 میں بھی ایسے غلام ہیں جو آپ کے نہیں بلکہ اپنی پارٹی کی وفاداری کرتے ہیں، آپ کے مسائل پر لب بھی نہیں کھول سکتے۔ میرے بھائی، آپ بہار کی اسمبلی کو دیکھیے، آپ جن مسلمانوں کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے، قطعاً اس غلط فہمی سے میں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا ووٹ آپ کی امانت ہے، اس امانت کو اہل امانت کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ یقین جانیے، جو راجد کے کانگریس سے بھاجپا سے جدیو کے ٹکٹ سے کوئی عبداللہ اگر لڑ کے آتا ہے الیکشن، وہ عبداللہ ملت کا لیڈر نہیں ہے، وہ راجد کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ کانگریس کا غلام ہو سکتا ہے، وہ بی جے پی کا ترجمان ہو سکتا ہے، وہ جدیو کے لیے مہربان ہو سکتا ہے، آپ کے مسائل کا ترجمان کبھی نہیں بن سکتا۔ مڑ کر ذرا پارلیمنٹ کی طرف دیکھ لو، جب طلاق بل پر کے نام سے شریعت پر حملہ ہوا، ایک عالم دین جہاں سے میں کشن سے آتا ہوں، وہی کا ایک عالم دین اس وقت کانگریس پارٹی کا رکن پارلیمنٹ تھا، اور طلاق کے بل پر اسے پارٹی نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ذرا غور کرو، ووٹ ہمارا اور ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ملک میں چونکہ ہم نے اپنے اتحاد کو توڑا ہے، سیاسی بصیرت کو توڑی ہے۔ ایک بڑے عالم دین نے کہا کہ تمہارا بچہ 5 وقتہ نہیں تہجد گزار ہو جائے، اگر تمہارے اندر میں سیاسی شعور پیدا نہ ہوا تو پھر تمہارے 5 وقتہ پر بھی پابندی لگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ آج وقت آ گیا ہے کہ نماز کی حالت میں جوتے کی ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے سیاسی شعور کھو دیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، سیاسی شعور کو تلاش کیجیے۔ علامہ اقبال نے کہا، یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، جہاں مرتی نہیں ہے مرگے جسم سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی، بیزار ہو اگر وہ اپنی کرن سے۔ وہ کرن کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر کا انسان ہے، وہ ضمیر ہے، وہ انا ہے، وہ خودی ہے۔ جس انسان میں غیرت نہیں وہ انسان نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا گیا بلہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ غیرت کیا چیز کی؟ انسان کو غیرت ہوتی ہے اپنے نفس کی، اپنے ذات کی۔ کسی نے دو گالیاں دے دی تو لڑ جاتا ہے۔ ایک غیرت ہوتی ہے سماجی غیرت، سماج کو کوئی آدمی ذلیل ہو تو سماج کے لیے لڑ جاتا ہے۔ ایک ملی غیرت ہوتی ہے کہ ملت کے فرد پر کہیں بھی ظلم ہو وہ یہاں سے آواز بلند کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قومی غیرت کہ اگر ملک کی سرحدوں پر کوئی دشمن حملہ کرے تو گردن کٹا لیتا ہے۔ جس میں غیرت ہے وہ انسان ہے، جس میں غیرت نہیں وہ انسان ذلیل و خوار حیوان سے بھی بدتر ہے۔ آئیے ہم آپ کی غیرت کو سلام کرتے ہوئے آواز دینا چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اگلی جاتوں کی قیادت کھڑی ہو گئی۔ کل تک بڑے جاتوں کے سامنے میں جو جادو بھائی کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، آج بہار میں جادو بھائیوں نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ راجپوت بھومیہار اور برہمنوں کی بستی میں جاتا ہے تو اب جادو بھائی اہیر نہیں ہے بلکہ اسے سمان ملتا ہے۔ یہ کس چیز نے دیا؟
दूध के फरोख्त दिया नहीं। लालू जी जब 1990 में आए तो क़यादत जब मिली तो यादवों की इज्जत बढ़ गई। देखो जरा मुड़ के देखो, नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार की बिरादरी की तौकीर बढ़ गई। पासवानों का कोई लीडर नहीं था, रामविलास पासवान जब लीडर बना तो पासवान मजदूरों के दिल में एतमाद पैदा हुआ। ऊपर आसमान है, नीचे पासवान है, किसी का भय नहीं, ये नारा उसके यहाँ बुलंद होने लगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सच कह रहे हैं। अगर जरा मुड़ के देखो, जरा केरल की तरफ जाके देखो, मुसलमान 24% है, मुसलमानों ने अपनी जमात खड़ी की। 35% मुसलमान आसाम में है, अपनी जमात नहीं कर सकते। 27 से 30% मुसलमान आपके वेस्ट बंगाल में अपनी जमात खड़ी नहीं हुई। बताओ 12% तेलंगाना में मुसलमान है, अपनी जमात खड़ी की। क्या 12% ज्यादा इज्जत के साथ जीता है कि 20% यूपी का मुसलमान और 18% मुसलमान यहाँ का जीता है? यकीन है कि आपका जवाब होगा कि 12% मुसलमान वहां जगह से जीता। यही नहीं, बहन मायावती खड़ी हुई तो दलितों को मान और सम्मान मिला। इसका मतलब ही है चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आग पे हाथ रखेगा तो आग जले, हाथ जला डालेगी। पानी हथेली पे रखे, बर्फ का टुकड़ा रखे तो ठंडक महसूस करेगा। दुनिया ये असबाब की दुनिया है, जो भी असबाब को इस्तेमाल करेगा उससे फायदा होगा। और आज आप कहाँ हैं? सबकी जमात है, आपकी जमात नहीं है। बरसों के बाद, 77 सालों के बाद, 75 सालों के बाद बिहार में क़यादत आई है तो आज बहुत सारे लोगों को बीजेपी का एजेंट लगता है कि नहीं लगता है? ये कौन लोग हैं? ये लोग कौम के वो दलाल हैं जिसने अपने मुफाद का सौदा कर रखा है उन पार्टियों को। मैं अगर कांग्रेस की आप हिमायत कर रहे हैं तो क्या बाबरी मस्जिद में मूर्ति किसने रखी थी? जदयू और कांग्रेस की बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, ये बताओ गुजरात में माओ बहनों की इज्जत के लुटने का जिम्मेदार कौन है? मेरे भाई गैरत को जरा सा साथ रखो और एक बार फैसला करो। वोट शरीयत में कहा गया वोट अमानत है, अमानत अहले अमानत के हवाले करो। वोट सिफारिश है, सच्चे लोगों के लिए सिफारिश करो। वोट वकालत है, जो सही है उसके लिए वकालत करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हमारे उलमा यहाँ पर हैं, बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर तरीन हदीस है जिसका मफहूम है। पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब अमानतों में खयानत होने लगे। कहा अमानतों में खयानत क्या है अल्लाह के रसूल? कहा कि जब तुम अपने नाअहलों को अमीर बना दो तो ये अमानत में खयानत है, क़यामत की अलामत है। अमीर कौन है? आप बस पे चलते हैं तो आप मुसाफिर बावजूद होकर बैठे, तस्बीह के दाने पढ़े, लेकिन अगर ड्राइवर आपका शराबी है, ए भाई वो सब कारोबार बंद कीजिए, गुफ्तगू गए और जो खरीदा दिया आदाब गुफ्तगू भी कोई चीज है। मामला ये है कि जब बस का मुसाफिर तस्बीह के दाने पढ़े और नशे में हो ड्राइवर तो गाड़ी को चकनाचूर होने से कोई नहीं बचा सकता। मुसाफिर तस्बीह के दाने लिए हुए हो, अगर कश्ती का मल्लाह नशे में हो तो कश्ती